شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، اللہ کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے گلشن کے مہک کے پھول، عز و جل رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ اللهم صل وسلم على النبي الطاهر۔ مجھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے درود پاک پڑھا، اللهم صل وسلم على النبي الطاهر، اس کی فضیلت اور اس کا کمال بڑا عجیب۔ اگر ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ منہ کی بدبو ظاہر ہو جائے گی۔ ایک ہی سانس میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ سانس پھیپھڑے میں جمع کریں، سانس لیتے جائیں یہاں تک کہ آپ سانس مزید لینے کی گنجائش نہ رہے۔ اب آپ یہ درود شریف پڑھنا شروع کریں، سانس چھوڑے دیں، ایک سانس میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اگر منہ میں بدبو ہوئی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہوگی۔ میٹھے پیارے میرے اسلامی بھائیوں، ایک تو منہ کی بدبو دور کرنے کا یہ مدنی علاج ابھی آپ نے سنا، اور دوسرا طبی علاج یہ ہے کہ اگر منہ میں کوئی بدبودار چیز کھائی ہو، کچی پیاز، کچا لہسن وغیرہ، تو کچا دھنیا چبائیے، انشاءاللہ بدبو منہ کی دور ہو جائے گی۔ کچا دھنیا اور ہرا دھنیا، وہ دانے دار کی بات نہیں، ہرا دھنیا بغیر پکایا ہوا، یہ انشاءاللہ آپ چبائیں گے تو بدبو دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کے بجائے اگر چاہے تو گلاب کے پھول کی پتیاں، چاہے سوکھی بھی ہو چاہے تازہ ہو، یہ دانتوں پر ملیں گے تو اس سے انشاءاللہ منہ کی بدبو ظاہر ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ منہ میں بدبو ہوتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہونا یہ احرام ہے، اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نہ صرف منہ کی بدبو بلکہ کسی طرح کی بھی بدبو کے ہوتے ہوئے مسجد میں
داخل ہونے کی اجازت نہیں. مسجد میں بدبو لے جانا حرام. نیز بدبو والے شخص کا داخل ہونا بھی حرام. مسجد میں کسی طریقے سے خلال بھی نہ کرے. آنے کا خلال کرتے ہیں مسجد کے اندر. جیسے یہ فنائی مسجد ہوتی ہے, فنائی مسجد کی تعریف یہ کہ مصالح مسجد کی جگہیں, مسجد کی ضروریات کی جگہ, جوتے اتارنے کی جگہ, یہ بھی مسجد میں داخلے کی جگہ, تو یہ بھی فنائی مسجد لانا. مسجد کے اندر جو وضو خانہ مسجد کے 4 دیواریں جو بنا ہوا ہے یہ بھی فنائی مسجد ہے. استنجا خانے یہ بھی فنائی مسجد ہے. یہ سب نمازوں کی ضروریات کے لیے, مسجد کی مصالح کے لیے, مسجد کی ضروریات. عین مسجد اس کو جو نماز کے لیے مخصوص کی گئی جگہ. فنائی مسجد وہ جو مسجد کی ضرورت کے لیے جو جگہیں بنائی گئی, امام کا وغیرہ, اذان کی جگہ. پہلے منارے پیغام دی جاتی تھی, مائک ایجاد نہیں ہوئی, تو منارہ یہ فنائی مسجد. اب منارہ بنتا بھی ہے تو وہ مسجد کا ایک اشعار بن گیا منارہ گنبد, ورنہ منارے کی وہ حاجت نہ رہی جو اوپر چڑھ کر مؤذن اذان دیتا تھا. حی علی الصلاۃ میں یہ دونوں کھڑکیاں بنی ہوتی تھی. حی علی الصلاۃ میں وہ منارے کی کھڑکی سے باہر منہ نکال کر حی علی الصلاۃ, اور بائیں طرف منہ نکال کر حی علی الفلاح, تاکہ دور دور تک لوگوں تک آواز ہو. مائک نے یہ سارے آپ کے مسئلے حل کر دیے. اب اس کی حاجت نہ رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ فنائی مسجد میں تنکے سے خلال کیا تو کوئی حرج نہیں, عین مسجد میں نہیں کرنا, جبکہ بدبو نکلتی ہو. مگر سب کی بدبو نہیں نکلتی. جو تنکا یہ خلال کرنے کا عادی ہوگا اس کی نہیں نکلتی. الحمدللہ میری نہیں نکلتی, الحمدللہ. لیکن جن کی عادت نہیں ہے, کبھی کبھی خلال کرتے ہوں گے نا, ان کو ایسی بدبو نکلتی ہوگی کہ ان کا خود ان کو مزاق کرکرا ہو جاتا ہوگا تنکا ڈالتے ہوں گے تو. اور بہت سا تجربہ ہوگا, مجھے بتانا نہیں کہ میری بدبو نکلتی ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے نا, یہ نکلتی ہوگی. تو اس لیے پھر آپ عین مسجد میں نہیں نکالنا, دوسرے کے سامنے اس کو بدبو پہنچے اس طرح بھی یہ کام نہیں کرنا, بلکہ ویسے ہی دوسرا دیکھ رہا اور وہ آپ تنکے اس میں دانتوں میں گھما رہے ہیں, بوٹیاں کھینچ رہے ہیں, تو یہ آدمی کو گھن آتی ہے. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں کو گھن آئے, کہ ایک طرح سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, ایذا ہوتی ہے, بولتا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پریشانی ہوتی ہے, آپ کو بھی ہوگی. اب آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہے اور یہ تنکے سے وہ نکال رہا ہے, پھر وہ ریشہ اٹھاتا ہے, پھر ملتا ہے, پھر یوں پھینکتا ہے, تو آپ کو کیسا عجیب سا لگے گا. یا ناک میں انگلی گھما رہا ہے, یا کان کے اندر انگلی گھمائے جا رہا ہے, یا بدن کا میل اکھیڑ کر باتوں کی عادت ہے, میل اکھیڑیں گے کھجا کر پھر یوں دیکھیں گے سب کے سامنے. کتنی مطلب توبہ, کتنی مطلب متلی آتی ہے, آدمی کو کراہیت ہوتی ہے. تو ایسی کوئی حرکت لوگوں کے سامنے نہ کی جائے. یہ بھی بہت کام کیا آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں میں, اس سے آپ کا وقار جو ہے نا یہ بحال رہے گا, آپ کا امیج قائم رہے گا. اگر عوام کے سامنے آپ اس طرح کریں گے نا, لوگ آپ سے دور بھاگیں گے, پھر آپ کی اچھی اچھی باتیں بھی سننا پسند نہیں کرے گا. گندا آدمی ہے, اس بیوقوف کو اتنا پتا نہیں کہ سب کے سامنے ناک میں گھماتا ہے انگلیاں اور نکال کے دیکھتا ہے, کان کا میل نکال کے سب کے سامنے دیکھتا ہے. بلکہ نکالنا بھی نہیں چاہیے, مجبوری ہے, کبھی خارش اٹھتی ہے تو تھوڑا بہت وہ ایک دم خارش کر لی مجبوراً تو ٹھیک ہے, لیکن انگلی کو دیکھے نہیں کم از کم. اور اگر زیادہ مجبوری ہے تو کان اندر کا کھجائیں بھی نہیں, کہ خالی کان میں انگلی گھمائیں گے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ انگلی میں بدبو ہو جاتی ہے, یہ تو بالکل سبھی کو تجربہ ہوگا. تو اس لیے ایسی حرکت عین مسجد میں نہ کی جائے. نیز لوگوں کے سامنے بھی ایسی ہر چیز اب میں بتاؤں ضروری نہیں ہے, ایسی کوئی بھی ملتی جلتی حرکت ہو وہ نہ کی جائے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پردے کی جگہ کھجاتے ہیں سب کے سامنے, کتنی بری عادت ہے. توبہ استغفر اللہ. آگے پیچھے کہیں بھی نہیں, سب کے سامنے نہیں. کھجلی اگر ہو بھی رہی ہے تو احتیاط. ہاں سخت مجبور ہے وہ معذور ہے, کہ اس کو بہت اضطراب ہے, بے چینی ہے. انما الاعمال بالنیات. تو خامخواہ لوگوں کے سامنے کھجا رہا ہے, معاذ اللہ, تو یہ نہیں ٹھیک. تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے لوگوں کو گھن آئے,
لوگوں کو کراہیت آئے، لوگ آپ سے بدظن ہوں، بددل ہوں، دور ہوں، اور مذہبی حلیے والوں کو تو مزید احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ اگر عقل سلیم جس کو ملی ہو نا، عقل سلیم اور خوف خدا، وہ اپنا راستہ خود ہی بنا لے گا کہ مجھے کس وقت کیا کرنا چاہیے اور کس وقت کیا بولنا چاہیے۔ ہمیں تو واقعی بڑا آزمائش ہے کہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ کس وقت کیا بولنا چاہیے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اور جو ہماری موٹی عقل میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، جو ہماری بے تکی سمجھ میں آتا ہے وہ بول پڑتے ہیں۔ وہ کہا گیا ہے کہ منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، تو اس لیے جب اس کے منہ کوئی بھی اس کی سمجھ میں بات آتی ہے تو دل کی طرف رجوع کرتا ہی نہیں، وہ بول پڑتا ہے، اور مومن کا دل زبان سے آگے ہوتا ہے۔ یہ مثال دی گئی زبان کے آگے کہ اس کو جب بولنا ہوتا ہے تو یہ اس کی بات پہلے دل سے گزرتی ہے، اور دل اگر اس کو اجازت نہیں دیتا پھر بولتا نہیں ہے۔ تو کاش ہماری زبان جو ہے وہ دل کے پیچھے پیچھے رہے، کہ دل بارہا صحیح رہنمائی کر جاتا ہے، مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ضمیر کی بات مانتے نہیں اور بس بول پڑتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال معتکف فنائے مسجد میں بھی اتنی دور دانتوں کا خلال کرے کہ بدبو اصل مسجد میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح بدبودار زخم والا یا وہ مریض جس نے پیشاب کی تھیلی یعنی یورین بیگ یا اسٹول بیگ یعنی کہ جس بڑا استنجا، بعض بیچارے مریض ایسے ہوتے ہیں، خصوصاً کینسر والوں کو دیکھا ہے میں نے کہ ان کا وہ استنجا، بڑے استنجا کی جگہ جو ہے اس سے اس کو استنجا آتا نہیں ہے، تو یہ لاسٹ مومنٹ پر جب یہ یعنی کہ آخری اسٹیج پر مریض آ جاتا ہے تو اس کے معدے میں سوراخ کر کے وہ تھیلی لگا دیتے ہیں، اس میں اس کا وہ مواد جو ہے اس میں جمع ہوتا ہے۔ تو یورین بیگ لگایا ہوا آدمی بھی اور اسٹول بیگ لگایا ہوا شخص بھی مسجد کے اندر داخل ہونے کی اس کو شرعاً اجازت نہیں۔ یورین بیگ لگا کر کافی مسجد میں آ جاتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے بیچارے مسجدوں میں، بھلے بدبو نہ آتی ہو، اس نے پیک رکھا، لیکن وہ نجاست تو باہر آ چکی نا، نجاست کو کسی چیز میں چھپا کر بھی نہیں لا سکتے نا مسجد میں، تو یہ چھپی ہوئی ہے تھیلی میں، تو یہ نہیں لا سکتے۔ اس کو لا سکتے تو پیمپر باندھ کر پھر بچے کو بھی لانے کی اجازت دینی پڑے گی، تو یہ میرے ہاتھ میں اجازت دینا نہ دینا میرا کام نہیں ہے، میں تو حکم شریعت آپ کو بتا سکتا ہوں جو میں نے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں سیکھا یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے حاصل ہوا۔ صلو علی الحبیب۔ اسی طرح لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کے لیے لی ہوئی خون یا پیشاب کی شیشی ٹیسٹ کرتے ہیں نا، یہ خون میں ناپاک نکلتا ہے جو سیرنگ میں آ جاتا ہے، تو اس کی شیشی بھی مسجد میں نہیں لا سکتے، چھپا کر بھی نہیں لا سکتے۔ اس طرح یورین ٹیسٹ کرانے کے لیے، پیشاب ٹیسٹ کرانے کے لیے شیشی میں ڈالا، یہ بھی مسجد کے اندر نہیں لا سکتے۔ ذبیحہ کے بوقت ذبح نکلے ہوئے خون سے آلود کپڑے کسی چیز میں چھپا کر بھی مسجد کے اندر نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ رد المحتار میں ہے مسجد میں نجاست لے کر جانا، اگرچہ اس سے مسجد آلودہ نہ ہو یا جس کے بدن پر نجاست لگی ہو اس کو مسجد میں جانا منع ہے۔ مزید در مختار میں ہے مسجد میں کسی برتن کے اندر پیشاب کرنا یا فسد کا خون لینا بھی جائز نہیں۔ نہ یورین بوٹل میں بھی مسجد میں پیشاب نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بقرعید میں تھوڑا آزمائش ہو جائے گی
समझाया हुआ तो है पहले भी मैंने कि बकरीद में जो कुर्बानी खाले इकट्ठी करते हैं वो अव्वल तो अपने साथ धुले हुए पाक साफ कपड़े रखें और नमाज के औकात में वो कपड़े खाल का अगर कोई असर है उस पर खून का असर है नापाक लगा हुआ है बदबू है जो कुछ है तो उसको बदल कर साफ़ सुथरे कपड़े पहने अगर बदन में बदबू आ गई है तो गुस्ल कर लें धो लें जिस तरह भी बदबू ज़ाइल कर दें इत्र मल लें और अब जो कपड़े उतारे अगर वो नापाक हैं कपड़े खून लगा हुआ है खाल वगैरह ज़बह के वक्त निकला हुआ खून उन कपड़ों में लगा हुआ है तो ये कपड़े आप मस्जिद में नहीं ला सकते जहाँ पर आपका सेंटर बना हुआ है खालों का तो वहाँ या यहाँ भी इमाम साहब के मकतब में मसलन जबकि मस्जिद से गुजरना ना पड़े उसको लेकर तो वहाँ इसको रख दें वुज़ू खाने पर कहीं रख दें इस्तिंजा खाने में कहीं रख दें ऐसी तरकीब से कि कोई चुरा भी ना ले जाए और फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हो बदन भी पाक हो कपड़े भी पाक हो बदबू भी ना आती हो तो ये सब करेंगे तो सवाब मिलेगा नहीं करेंगे तो अगर बदबू आएगी तो गुनाह मिलेगा और नापाकी ले जाना भी शरीयत में इसकी भी इजाज़त नहीं नापाक कपड़े खून आलूद पहनकर या नजासत आलूद कपड़े पहनकर भी मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं। हाँ पाक बदबू छुपी हुई हो जैसा कि अक्सर लोगों के बदन में पसीने की बदबू होती है मगर लिबास में छुपी हुई होती है जैसे बनियान में बदबू है ऊपर से कुर्ता पहन लिया तो बदबू छुप गई आती नहीं है बदबू दूसरे को तो इस सूरत में मस्जिद के अंदर जाने में कोई हरज नहीं क्योंकि पसीना पाक होता है पसीना तो जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो गया ना उसका भी पाक है ये भी ज़हन में रखिएगा। इसी तरह अगर रुमाल में पसीने की बदबू है तो मस्जिद के अंदर ना निकाले कि बदबू फैलेगी जेब ही में रहने दे अगर इमामा या टोपी उतारने से पसीने मेल कुचल वगैरह की बदबू आती है तो मस्जिद में ना उतारे। इसी तरह कच्चा गोश्त या कच्ची मछली वगैरह इस तरह पैक किए हुए हैं कि बदबू नहीं आती तो मस्जिद में ले जाने में हरज नहीं। चुनाचे इसकी मिसाल देते हुए मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं हाँ अगर किसी सूरत से मिट्टी के तेल की बदबू उड़ा दी जाए या इस तरह लैंप वगैरह में बंद किया जाए कि इसकी बदबू ज़ाहिर ना हो तो मस्जिद में जायज़ है। फतवा नईमिया सफ़ा 65 का ये जुज़िया मैंने अर्ज़ किया। हर मुसलमान को अपने मुंह बदन रुमाल लिबास और जूती चप्पल वगैरह पर गौर करते रहना चाहिए कि इसमें कहीं से बदबू तो नहीं आ रही। अच्छा यहाँ फिर कहीं कोई ये ना समझे कि जूते मस्जिद में नहीं ले जा सकते। जूते जब तक नापाक होने का यकीन ना हो उस वक्त तक जूतों को हम नापाक नहीं कह सकते तो इसलिए इस्तेमाली जूते मस्जिद में ले जा सकते हैं। ऐसा मैला कुचैला लिबास पहनकर भी मस्जिद में ना आए जिससे लोगों को घिन आए। अफसोस दुनियावी अफसरों वगैरह के पास तो उम्दा लिबास पहनकर जाएं और अपने प्यारे प्यारे परवरदिगार अज़्ज़ वजल के दरबार में हाजिरी के वक्त नफासत का कोई एहतमाम ना करें। मस्जिद में आते वक्त इंसान कम से कम वो लिबास तो पहने जो दावतों में पहनकर जाता है मगर इस बात का ख्याल रखिए कि लिबास शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो। यानी मसलन दावतों में बाज़ लोग अप टू डेट बनकर जाते हैं कमीज़ शर्ट इन करके फैशन का लिबास पहनकर अंग्रेज़ी तो ऐसा लिबास ये उम्दा लिबास नहीं कहलाता ये तो अच्छा लिबास नहीं है शोरफा का लिबास भी नहीं है ये।
شرفا کا لباس سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، جو سنت نہ مٹاتا ہو، تو سادہ ڈھیلا ڈالا، جیسے دعوت اسلامی والوں کا الحمدللہ مدنی حلیہ ہے، اسی طرح ہمارے علماء کرام اور ائمہ کرام جو سادہ سا لباس زیب تن فرماتے ہیں، تو اس طرح کا لباس پہن کر مسجد میں جائے۔ ظاہر ہے ہمارے امام صاحبان پینٹ شرٹ پہن کر تو مسجد میں امامت نہیں فرماتے، ہے نا، سادہ لباس زیب تن فرماتے ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے مدنی حلیہ، تو ہمارے یہاں تو اگر ایک وردی ہے دعوت اسلامی کی سفید لباس ہو، تو اگر رنگین لباس بھی پہنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ رنگین لباس شوخ نہ ہو، لباس شہرت نہ ہو، لباس شہرت کی اجازت نہیں ہے، نہ ایسا لباس پہننا یا ایسا حلیہ بنانا کہ لوگ انگلی اٹھائیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ لباس شہرت کہلاتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ لباس شہرت میں قیامت کے دن آگ لگا دی جائے گی، اس کے جسم پہ ہوگا وہ، اور اس میں آگ لگا دی جائے گی لباس شہرت میں۔ تو آج کل لباس شہرت بھی لوگ پہنتے ہی ہیں، تو جو طرح طرح کے ٹیکنی کلر امام بھی باندھتے ہیں، ان کو بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں میں نمائش کے لیے اتنے ٹیکنی کلر اور عجیب و غریب اور غریب و عجیب امامیں باندھ لیتے ہیں، تو کہیں یہ لباس شہرت تو نہیں۔ علماء سے پوچھ لیں۔ میں لباس شہرت کا حکم نہیں لگاتا کسی فرد پر یا کسی شخص پر، میں ایک شرعی مسئلہ جو میں نے فتاوی رضویہ شریف میں پڑھا ہے کہ ایسا لباس یا ایسا حلیہ بنانا کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں، یہ لباس شہرت ہے۔ تو زرق برق امامہ یا زرق برق لباس پردہ اسکرین پر آنے کے لیے پہننا، پردہ اسکرین پر آنے کے لیے لوگ مجھے دیکھیں، پفنگ کی جاتی ہے پردہ اسکرین پر۔ تو بہرحال یہ کہ اپنی نیتوں پر غور کر لے گا، اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کائے کو کر رہا ہے۔ تو بہت نازک معاملہ ہے، اس معاملے میں سچی بات یہ ہے کہ غصہ جلدی آ جاتا ہے، اس لیے کہ اے راست گوئی کیا قہر ہے تو، راست گوئی مانے اے سچی بات کیا قہر ہے تو، اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو، یعنی سچی بات کی تلخی، کڑواہٹ، یہ بھی بہت بڑا زہر ہے۔ تو اگر کسی کو اپنے یوں بولے نا تو وہ پھر اس کو غصہ آ جائے گا، اس لیے آپ دیکھ لینا، کسی کو سمجھانا بھی ہو تو اپنا وزن دیکھ لینا، مجھے داؤ پر مت لگا دینا کہ الیاس نے یوں بولا تھا، کیونکہ پوری بات آپ سمجھا نہیں سکو گے اور غلط فہمی پیدا ہوگی۔ میں نے نہ کسی کا نام لیا، نہ کسی کی طرف انڈائریکٹ بھی اشارہ کیا، میں جنرل بات کی کہ آج کل یہ عام ہو گیا، یہ بھی ایک طرح کا بس وہ فیشن ہی نکل پڑا ہے، طرح 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 کے مطلب ٹیکنیکل لباس چل پڑے، یہ اب بڑا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو رہا ہے، حالانکہ شعر وہی پڑھنا ہے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ چلو اب میرا شعر تو نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے یہ عطار کا شعر ہے، لیکن وہ سرکار کی سادگی تو مسلم ہے نا، اس میں بے شمار شعر ملیں گے جس میں سرکار کی سادگی کا ذکر خیر ہے، سادگی کا تو انکار ہے ہی نہیں۔ تو کاش عملی طور پر بھی ہم سب کو سادگی نصیب ہو جائے، آپ سب کے صدقے مجھے بھی سادگی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا مطلب ہے کہ وہ ٹپ ٹاپ کرنی ہوگی؟ مجھے بھی بعض ایسے ٹپ ٹاپ کے ذہن کے ساتھ میں نے کوشش کی شروع میں، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں امامہ کرو تو یوں امامہ کرو، یہ میرے کو تو آ گیا، غصہ آ گیا، میں نے پھر وہ بعضوں کا تو یوں کر دیا، تم کو پڑھتا کھاتا ہے تو میں تو یوں کروں گا، تم بولو کہ یوں کرو نہ یوں کرو نہ، یہ اپنے سے نہیں ہو سکے گا۔ اب مجھے ویسے ہی لاکھوں یا ہزاروں اس وقت بھی تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، میں صحرائے مدینہ میں لاکھوں لاکھ کے اجتماعات میں بولتا ہی ہوں نا، بولتا رہا ہوں الحمدللہ، اور مجھے براہ راست بغیر کسی اسکرین کے، بغیر کسی کانچ یا گلاس کی آڑ کے دیکھا ہی ہے نا، آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا
اس وقت کوئی ٹپ ٹاپ کا مشورہ نہیں. اب یہ پردے اسکرین میں کیا مطلب ہے کہ ایسی ہے کہ اب جو ٹی وی چینل دیکھتے ہیں یا پردے اسکرین پر دیکھتے ہیں مجھے پتا ہو کس طرح دیکھتے ہیں. یہ بیٹھے پھر بولے اے ادھر آ تو دیکھ دو یہ کیسا سین ہے. اچھا پھر کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پھر کھا رہے ہیں، بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تو اچھا خاصا سین تو گزر گیا جس کو دیکھنا چاہیے تھا. اچھا پھر کیا وہ باتیں کر رہے ہیں، ہے کر کے وہ دیکھ رہے ہیں، چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تو ایک نظر وہاں بھی ڈال دی. تو ٹی وی چینل والے تو عام طور پہ اس طرح دیکھتے ہیں. اب ان لوگوں کی جو بیچارے توجہ سے دیکھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی. یہ میرے تجربات ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اگر یہ ٹی وی چینل دیکھنے کے تجربات نہیں ہے لیکن بہرحال دنیا تو دیکھی ہے نا میں نے. تو اس طرح دیکھنے والوں کا اتنا لحاظ کہ یوں امامہ باندھو تو یوں چادر ڈالو تو یوں لباس پہنو تو یوں کرو تو اوں کرو، تو اپنے سے نہیں ہوتا. جیسے عوام کے سامنے ویسے پردے اسکرین کے سامنے ٹھیک. البتہ بعض صورتوں میں بعض چیزوں کی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں کہ پردے اسکرین پر وہ طبقہ بھی دیکھتا ہے کہ جس کو ہمارے انداز کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، تو اس کو ایسی چیزیں دکھانی ضروری ہوتی ہیں تاکہ ان کا دل لگے. تو اس نیت سے کہ ان کا دل لگے اگر کچھ اپنی ترکیب سنوار لی شریعت کے دائرے میں رہ کر تو اس میں حرج بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اصل میرا مسئلہ کیا ہے کہ میرا اپنا مزاج سادہ ہے. جب دعوت اسلامی کا بالکل کام شروعات، شاید آپ میں سے کوئی بھی مدنی ماحول میں نہیں ہوگا، بلکہ مدنی ماحول یہ اصطلاح بھی نہیں تھی، اسلامی بھائی یہ بھی اصطلاح نہیں تھی. دعوت اسلامی کا بالکل آغاز یعنی کہ سمجھو شروع کے دن، شروع کے مہینے بھی نہیں ہوں گے، شروع کے سال بھی نہیں، شروع کے شاید دن ہوں گے، تو مجھے کسی نے، اور میں اپنے وہی میرا انداز ہی ایسا ہے کپڑوں کا. میرا تو پہلے تو، اب تو پھر بھی کچھ صحیح ہے شاید، پہلے تو بالکل ہی عجیب تھا، کوئی تک ہی نہیں تھا، اور کوئی میں مالدار بھی نہیں تھا، نہ اب کوئی میں رئیس ہوں. تو بہرحال جیسے میرے کپڑے ہوتے تھے میں بیان کرتا تھا. نہ سفید کپڑے کا بھی اس وقت ذہن نہیں تھا، وہی رنگین شاہ، رنگین کپڑے پہن کر اور جس طرح بھی میں بیان کرتا تھا. میں کچھ یعنی مولانا لگتا ہی نہیں تھا، میں اب بھی نہیں لگتا ہوں کہ میں اگر امام والوں میں مل جاؤں نا، میرے ساتھ بارہ ہوا ہے کہ میرے ساتھ کوئی خوبصورت اور ذرا قداور شخصیت ہو، بھاری برکم، تو میرے بجائے لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں. یہ کئی بار یہ تو لطیفہ ہوا ہے. اور میں مسجدوں میں بیان کرنے کے لیے جاتا تھا تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ مولانا الیاس قادری کب تشریف لا رہے ہیں، اور میں مسکرا دیتا تھا. یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے. راستے میں پکڑ کے پوچھتے تھے کہ الیاس قادری کو سلام بولنا، الیاس قادری سے کہاں ملاقات ہوتی ہے، تو یہ چلتا رہتا تھا. تو اچھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ یار دیکھو نا اتنی بڑی دعوت اسلامی کے یوں ہیں تو ہوں ہیں، آپ کو ذرا شیروانی پہن کر ذرا روب سے بیان کرنا چاہیے. تو میں نے کہا یار اپنی تو سادگی میں اپنے کو مزہ آئے گا، سادگی میں عظمت ہے الحمدللہ. تو ٹپ ٹاپ کو میں نے اپنایا نہیں، اور میرے ساتھ مجھے کیا پتا کہ لاکھوں لاکھ کو وابستہ ہونا تھا. تو اگر میں خدا نہ خدا ٹپ ٹاپ کی طرف نکل جاتا، لوگوں کی باتوں میں آ جاتا، تو یہ عوام تکلیف میں آ جاتا، کیونکہ ایک تعداد ہے جو میری نقالی کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو میں اگر شیروانیاں چڑھا لیتا تو یہ بیچارے شیروانیوں کی تلاش میں نکلتے. شیروانی کی سلائی اتنی زیادہ ہے کہ اس قیمت میں تو دو چار میرا خیال ہے یاد کے مدنی سوٹ بن جائے، ہے نا. کتنی بہت زیادہ سلائی ہوتی ہے شیروانی کی، تو یہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. میں نے تو چمڑے کے چپل پہنتا ہوں، میرے کو جوش آ گیا کہ میں اسفنج کے چپل پہنوں. میں اسفنج کے چپل ہی پہنا ہے میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر، لیکن بیچ میں پھر جوش آ گیا تھا کہ یار یہ چمڑے کے چپل ہیں بڑے مہنگے، اور سارے دیوانے بیچارے چمڑے کے چپل پہن رہے ہیں، کہاں سے پیسے لاتے ہوں گے، کس طرح لاتے ہوں گے، کیسے بچاتے ہوں گے. تو میں ربڑ کے شروع کروں اسفنج کے سستے والے، تو اس سے یہ بھی اس کی ترغیب پکڑے. مگر وہ پھر میں چل نہیں سکا، چلتے چلتے اس کی پٹی ٹوٹ جاتی ہے. ایک تو پٹی ٹوٹ جاتی ہے بعضوں کا، تو بڑی آزمائش. دوسرے کہ اگر گندے پانی میں پاؤں پڑا تو اس چپل کے اندر سے وہ پٹی کی جگہ سے پانی اوپر آ جاتا ہے، بعضوں کا اکثر آ جاتا ہے.
تو بڑی مطلب کوفت ہوتی ہے، یا وہ پانی یا کیچڑ ہے تو وہ پھچ پھچ کر کے چھینٹے پیچھے پاجامے پہ اور کرتے کے پچھلے دامن پر اڑ کے آتے ہیں۔ یہ جو ہوائی چپل پہنتے ہیں اس کا تجربہ 100% ہوگا سب کو انشاءاللہ جو پہنتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پھر مجبوراً پھر میں چمڑے کے چپل پر آ گیا، چمڑے کے چپل میں بہرحال عافیت ہے۔ تو جس کے پیچھے 4 آدمی ہو نا، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمدردی کرنی چاہیے کہ میرے کو جو لوگ محبت کرتے ہیں، میری نقالی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں مہیا کرے، مشکلات کھڑی نہ کرے، ان کو خرچوں میں نہ اتارے۔ اب دعوت اسلامی میں تو غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، 99.9 غریب ہی غریب، غریب ہی غریب، غریب ہی غریب۔ اربوں پتی خربوں پتی تھوڑی اعتکاف کریں گے یا آپ کے درمیان آ کے بیٹھیں گے، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ٹی وی چینل پر بھی سن لیں تو ان کی مہربانی ہے، ان کو اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے، وہ پیسے گننے سے فرصت نہیں پاتے بیچارے۔ اور میں عجیب و غریب آدمی ہوں، ان کا جب دیکھو رد کرتا رہتا ہوں مالداروں کا، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، کیونکہ مطلب میرا مزاج جو ہے نا عجیب و غریب، پیسوں کا جذبہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی لاکھوں روپے کروڑوں روپے تحفے میں دے دے، الحمدللہ ضرورت بھی نہیں ہے، میرے کام ہوتے رہتے ہیں۔ میں تو ویسے خود اتنا مالدار ہوں کہ میرے کام رکتے نہیں، الحمدللہ۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دوسرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار، اے اللہ، جن خوش نصیبوں کو تو نے جہنم سے آزاد کیا، انہی کا صدقہ ہم کو بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں جہنم سے آزادی ملی یا نہیں، اے اللہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ یا اللہ تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، پروردگار ہمارے حال پر رحم کر، ہماری کمزوری اور ناتوانی پر کرم کر دے، اور اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے، زہ نصیب کہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب ہو جائے۔ مولا جنت البقیع میں مدفن دے دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عذاب قبر نہ دینا، مولا ہم نہیں برداشت کر سکیں گے۔ یا اللہ کھٹمل مچھر کاٹتے تو برداشت نہیں ہوتا، تو اگر تیری ناراضی کی صورت میں
قبر میں سانپ اور بچھو لپٹ گئے تو کیسے سہا جا سکے گا؟ اے اللہ، قبر کی وحشت اور تنگی میں کیسے گزارا ہوگا؟ اے مولا، ہماری قبر کو حد نظر تک وسیع فرمانا، ہماری قبر کو عذاب سے خالی کرنا۔ الہ العالمین، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی رہے، جنت کا بچھونا بچھے، جنت کا لباس ملے۔ اے اللہ، ہماری قبروں پر رحمت اور رضوان کے پھول برسیں۔ اے مولا کریم، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ الہ العالمین، ہماری قبر اپنے پیارے حبیب کے جلووں سے بسا دینا۔ یا اللہ، ہمارے مریضوں کو صحت دے دے۔ الہ العالمین، ہمارے تنگ دستوں کو فراخ دستی دے، ہمارے مقروضوں کو بار کرز سے سبک دوش فرما۔ یا اللہ، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ڈکیتیاں بڑھ گئیں، چوریاں بڑھ گئیں، مہنگائیاں بڑھ گئیں، غربت افلاس کا دور دورہ ہے، اور بیچارے غریب بہت تکلیف میں ہیں۔ اے مولا، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے میرے مالک۔ غریبوں پر رحم فرما، ان کی روزیوں میں برکت دے دے۔ اے اللہ، مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی میں اے اللہ مقابلے کی سخت دے دے، قناعت کی نعمت دے دے، اور اے اللہ ہمارے تاجروں کو بھی توفیق دے کہ وہ زیادہ نفع کمانے کی حرص سے باز آئیں، لوٹ مار سے باز آئیں، اور غریب مسلمانوں کو سستا سودا بیچیں، کم نفعے پر قناعت کر لیں، ایسی توفیق دے دے۔ اے اللہ، ہمیں خوشحال کر دے۔ یا اللہ، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما۔ الہی، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی حفاظت فرما، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچا۔ اے اللہ، جن مسلمانوں کی جائز مرادیں ہیں ان کے حق میں بہتر فرما، ہم سب کے حق میں بہتریاں فرما۔ اے اللہ، اس مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو مسلمان ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ان کے حق میں بھی یہ دعائیں مستجاب فرما۔ جو شریک نہیں ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔